اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب علم کے تین قسم کے طالب علم ہوتے ہیں، تین گروہ ہیں بلکہ، اور فرماتے ہیں کہ انہیں پہچانو، ان طالب علموں کو پہچاننا ضروری ہے۔ طالب علموں کا پہلا گروہ جو وہ لوگ ہیں جو علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ بحث و تکرار کریں گے، مناظرہ کریں گے، اور مناظرہ کرنے کے بعد دوسروں پر غلبہ حاصل کریں گے، برتری حاصل کریں گے۔ تو ہمارے بر صغیر میں پہلے تو مناظرے کا رواج موجود تھا، لیکن آج کل یہ مناظرہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ مناظرے میں برتری کے لیے علم حاصل کرے تو یہ کوئی اعلیٰ ہدف نہیں ہے، یہ لوگ ہلاکت کے راستے پر جو ہے وہ گامزن ہے امام جعفر صادق کی اس حدیث کے مطابق۔ دوسرا گروہ کہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اس وجہ سے علم حاصل کر رہا ہے کہ تاکہ معاشرے میں فخر و مباحات کرے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ یعنی جب علم حاصل کرے گا تو الفاظ کے داؤ پیچ کو سیکھ لے گا، باتوں میں لوگوں کو جو ہے وہ مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، خود غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر انسان اس غرض سے علم حاصل کر رہا ہے تو ایسا انسان بھی جو ہے وہ کامیاب انسان نہیں ہے، سعادت کے راستے پر گامزن انسان نہیں ہے۔ پس تیسرا گروہ کون سا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو علم کو بصیرت دینی کی خاطر حاصل کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو تکامل دینے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو یقین کے مرتبے پر پہنچنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ تین گروہ یہاں بیان کر دیے حدیث کے مطابق۔ اب یہاں ملا احمد نراقی ان تینوں گروہوں کی علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلا گروہ جو دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بحث و تکرار کے لیے عالم بننا چاہ رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ دوسروں پر غلبہ حاصل کر کے ان کو مغلوب کر کے ان پر فاتح بنے، ایسا جو ہے وہ نیت لے کر آیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بحث و مناظرے میں اپنی برتری دکھانے کی یہ کوشش کرے گا۔ لہٰذا مجالس میں، اجتماعات میں جہاں کہیں بھی چار آدمی جمع ہوں گے، یہ کوشش کرے گا کہ اپنی علمی قابلیت کو وہاں پر بیان کرے، کوئی نہ کوئی ایسا مطلب چھڑے، اور پھر اس میں اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کو سرنگو کرنے کے لیے یہ کوشش کرے گا کہ بحث کو ایسے انداز میں وہاں پر پیش کرے۔ گفتگو کرتے وقت یہ حلم کی خصوصیات بیان کرے گا، خود کو ظاہری طور پر خاشع دکھائی دے گا، لیکن اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ جو شخص اس پست نیت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کبھی خاشع نہیں ہو سکتا، کیوں؟ چونکہ وہ دوسروں پر جو ہے وہ غلبے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، اس میں تواضع موجود نہیں ہے۔ لہٰذا بس اوقات آپ ایسے شخص کو دیکھیں گے کہ وہ معاشرے میں سر جھکا کر چلتا ہے، سر جھکا کر چلتا ہے، یہ بطور معمول متواضع علماء کی علامت ہے، لیکن یہ متواضع نہیں ہے، یہ ان کی کاپی کر رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کی نقل اتار رہا ہے، یعنی اپنی زندگی میں ان کی کاپی کر کے یہ لوگوں کے درمیان مقام حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ یعنی سر جھکا کر چلے گا، سانس لیتے وقت لمبے لمبے سانس لے گا، آہستہ آہستہ سے ہچکیاں لے گا جیسے یہ بہت ہی کوئی عارف انسان ہوگا۔ بس اوقات چلتے وقت اپنی کمر کو بھی جھکا دے گا اور کبھی سر ہلائے گا، کبھی ہاتھ ہلائے گا تاکہ لوگوں کی توجہ کسی طرح سے اپنی طرف جذب کرے، جبکہ اس کا دل ورع سے خالی ہوگا اور اس کا باطن تقوی سے بے نیاز ہوگا، بری ہوگا، یہ متقی انسان نہیں ہوگا۔ ملا احمد نراقی فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس کا ناک خاک پر رگڑتا ہے اور اسے ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ ایسے شخص کو ہلاک کرتا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ پست نیت کے ساتھ اللہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، انبیاء کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انبیاء کی صنف میں داخل ہوا ہے، گویا کہ اس نے اس تمام صنف کا تمسخر کیا ہے اور اب اللہ اسے یہ سزا دے گا۔ لہٰذا دوسرا گروہ کہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فخر و مباحات کے لیے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ اس میدان میں آتا ہے، اس گروہ کی کیا علامت ہے؟ فرماتے ہیں کہ صاحب مکر و دھوکہ یہ اپنے جیسوں کے سامنے تو نرمی دکھاتا ہے، لیکن جب علماء کے سامنے آتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں اس کو اپنے جیسا کوئی ملتا ہے انسان متکبر، جب متکبر کے سامنے جاتا ہے تو وہاں وہ نرم ہو جاتا ہے، وہاں وہ بات نہیں کر سکتا ہے، چونکہ اس کے سامنے بھی ایک متکبر انسان ہے۔ یہ اگر کوئی بات کرے گا تو وہ آگے سے اور بڑی بات کرے گا، وہ ایک سنائے گا، وہ دو سنائے گا۔ بطور معمول آپ شاید اس چیز سے آگاہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم حوزہ علمیہ میں علماء کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ محفل میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، جہاں کوئی ان جیسا فرد آگے آتا ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں ان کی دال نہیں گلے گی، یہاں ان کا بات نہیں آگے بنے گی، لہٰذا وہ وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی دوسرے علماء ہوتے ہیں جن میں متکبر علماء نہیں ہیں تو یہ ان کے سامنے متکبر بن جاتا ہے، ان کے سامنے ایسے اپنے علم کو جھاڑتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ متواضع ہوتے ہیں، وہ لوگ باتقوا ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ جو بھی کر رہا ہے کرتا رہے، ہم اس سے بری ہیں، اس سے بیزار ہیں۔ پس کہتے ہیں یہ شخص جو مکر و دھوکہ کے لیے علم کے میدان میں آتا ہے، یہ پست رتبہ مالدار لوگوں کے سامنے جھکتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی مالدار آ جائے
تو یہ اس کے سامنے جھکے گا، اس کا حلوہ کھائے گا اور اس کے دین کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا. یعنی اگر وہ مالدار انسان دیندار ہے تو یہ اس کے سامنے جی حضوری کرے گا، اس کی جو ہے وہ دسترخوان پر بیٹھے گا، لیکن آہستہ آہستہ اپنی جو دھوکہ دہی ہے اس کے نتیجے میں اس کے دین کو خراب کرے گا. اللہ ایسے شخص کا نام و نشان علماء سے مٹا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے. اب علماء کا تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ تیسرا گروہ جس کے بارے میں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بصیرت دینی کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں، وہ عقلی تکامل کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں، وہ یقین کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. تو اس تیسرے گروہ کے علماء کی علامت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دل شکستہ ہوں گے، ہمیشہ حزن میں مبتلا ہوں گے. اس کی بیداری اور عبادت کو، اس نے اپنی بیداری کو اور عبادت کو اپنا شعار بنا رکھا ہوگا. یعنی اگر وہ بیدار ہے تو عبادت میں مصروف ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، معاشرے میں معاشرت کر رہا ہے، درس پڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام اس کی حرکات و سکنات عبادت کی حالت میں ہیں. یعنی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہمیشہ دائم الوضو ہوگا، راتوں کو اللہ کی عبادت کرے گا، اپنے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں دیکھے گا تو اپنے اعمال سے خوف زدہ ہوگا، ہمیشہ اپنے اعمال کی وجہ سے مضطرب ہوگا کہ خداوند متعال کہیں کہ کوئی میرا عمل رد نہ کر دے، ہمیشہ اس پریشانی میں مبتلا ہوگا. اللہ کو پکارے گا، اللہ سے خوف زدہ رہے گا کہ کہیں اللہ کو یہ پکارتا رہے اور اللہ اس کی دعا کو نہ سنے، لہٰذا یہ خوف اس کے اندر رہے گا. ایسا انسان اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں رہتا ہے، اہل زمان کے اوصاف کو بخوبی جانتا ہے کہ دنیا داروں کے کیا اوصاف ہیں، ان کو بخوبی جانتا ہے اور لوگوں سے یہ میل جول میں کمی لے کر آتا ہے، زیادہ ان سے تعلقات کو قائم نہیں کرتا ہے. اور اللہ اس کے دل اور اعضاء کو عمل کرنے پر مضبوط کرتا ہے. یعنی اللہ اس کو وہ قوت دیتا ہے کہ یہ عمل میں مضبوطی لے کر آئے، اپنے عمل کو پختہ لے کر آئے، اور قیامت کے دن امان اور آسائش اللہ اسے عطا کرتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ تیسرا جو نقطہ ہے اسی شرائط میں جیسے وہ مرحوم بیان کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ سیکھے اس پر عمل کرے. یعنی جو کچھ بھی انسان سیکھ رہا ہے اس پر عمل کرے انسان. کیوں؟ چونکہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ علم کو بھلا دیتا ہے. آج میں نے ایک چیز سیکھی ہے، عمل نہیں کیا ہے، کل عمل کرنا چاہیے تھا، پرسوں عمل کرنا چاہیے تھا، جب میں عمل نہیں کروں گا تو وہ علم آہستہ آہستہ میرے وجود سے رخصت ہو جائے گا، میں اس سے جو ہے وہ اس کو بھلا دوں گا، مجھ پر نسیان طاری ہو جائے گا. لہٰذا جو علم پر عمل کرتا ہے اللہ اسے مزید علم عطا کرتا ہے، اور جو علم پر عمل نہیں کرتا اللہ اسے سزا دیتا ہے اور اس سے اس علم کو چھین لیتا ہے. لہٰذا روایت میں ہے جو ہم بارہا بیان کر چکے کہ من عمل بما علم، وہ شخص جو عمل کرتا ہے اس چیز پر جس کو اس نے سیکھا ہے، جس کا وہ عالم ہے، ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، اللہ اسے ایسا علم عطا کرے گا جس علم کو وہ نہیں جانتا. بس امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ اپنے صاحب کے لیے زیادہ نہیں کرتا، یعنی اس علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. مگر کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے تو اللہ کے انکار کا، اللہ کے کفر کا، اللہ کی دوری کا. کیوں؟ چونکہ یہ انسان علم کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہے. علم کو پامال کرنے والا شخص یقیناً کفر میں مبتلا ہو جائے گا، یقیناً اللہ سے دوری میں مبتلا ہو جائے گا. لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان یہاں نقل فرماتے ہیں مرحوم اللہ احمد نراقی کہ اہل جہنم کو سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف ایک ایسے عالم کی بدبو سے ہوگی جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا ہوگا. یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا قیامت کے دن اور اپنے علم پر عمل نہیں کیے ہوگا تو اس کے وجود سے ایسی متعفن بدبو آئے گی کہ تمام اہل جہنم اس سے تکلیف زدہ ہوں گے، اس سے جو ہے وہ پریشان ہوں گے. لہذا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حسرت اور پشیمانی میں سب سے زیادہ ایسا عالم مبتلا ہوگا جو دوسروں کو تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے، اور لوگ اس کی دعوت پر، اس کی تبلیغ پر عمل کرتے ہیں، اور اس عمل کے نتیجے میں وہ لوگ تو جنت میں داخل ہو گئے ہیں لیکن یہ عالم خود جنت میں داخل نہیں ہوا اور جنت سے محروم ہے. لہٰذا ایسا عالم قیامت کے دن حسرت اور پشیمانی میں مبتلا ہوگا. اب چوتھے نمبر پر فرما رہے ہیں کہ استاد کے حقوق کو پہچاننا چاہیے، یہ بہت ہی ضروری ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اس کا ادب کیا جائے، یعنی استاد کا ادب کیا جائے، استاد کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے. استاد اگر بول رہا ہے تو اس کی بات کو کاٹا نہ جائے، استاد سے قلبی محبت اختیار کی جائے، اور اگر کہیں استاد کی برائی ہو رہی ہے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی جگہ، تو لوگوں کو اس برائی کرنے سے منع کرے اور روکے، اور اگر لوگ اس برائی سے نہیں رکتے تو یہ ایسی محفل میں نہ بیٹھے، وہاں سے اٹھ جائے. یہ استاد کا ادب ہے، استاد کا احترام ہے. اس کے حقوق کو بھلانا نہیں چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ چونکہ وہ روحانی اور معنوی باپ کا درجہ رکھتا ہے اور استاد کا درجہ باقی دو آبا سے زیادہ ہے. چونکہ انسان کے 3 باپ ہیں،
ایک باپ وہ ہے جو انسان کو اس دنیا میں لاتا ہے، وہ باپ جو اس کا حقیقی والد ہے، دوسرا باپ وہ ہے جو اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے، یہ بھی باپ ہے، اور تیسرا باپ وہ ہے جو اس کو علم دیتا ہے۔ ان تینوں آبا میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ وہ جو اس کو علم دیتا ہے، جو اس کو روحانی اور معنویت کے مقام پر پہنچاتا ہے، جو اس کا روحانی باپ ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اسی طرح دیگر علماء کا بھی احترام کرے یہ انسان، جن سے اس نے درس نہیں پڑھا ہے، ان کی کلاس میں نہیں گیا ہے، لیکن ان کا احترام کرے، بطور خاص وہ علماء جن کا علمی نقطہ انسان تک پہنچا ہے۔ مثلا ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہاں سے کوئی آیا شخص اور آ کر بتایا کہ فلاں عالم نے آج مجلس میں یہ بات کہی ہے، اور ہم اس بات سے فیضیاب ہوئے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس عالم کا بھی احترام کریں، ولو ہم نے اس سے درس نہیں پڑھا، ان کی کلاس میں نہیں گئے ہیں، لیکن چونکہ ان کا علم ہم تک پہنچ گیا ہے تو ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ یا ان کا علم کسی واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، یعنی ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، وہ کتاب ہم بازار سے خرید کر لائے ہیں اور اس کتاب کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اب اس عالم کا بھی ہماری گردن پر حق ہے، لہٰذا اس کا احترام کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ جیسے ہی ان کا مطلب ہم تک پہنچتا ہے تو فوراً اعتراض کے لیے لب کشائی نہیں کرنا چاہیے کہ استاد نے غلط بات کیا، یہ مولانا صاحب نے کیا بات کر دی، غلط بات کیا، یہ نادرست ہے۔ اور بعض ہم دیکھتے ہیں حوزہ علمیہ میں ایسے لوگ ہیں جو ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور مصنفین کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ ان کی کتابوں کے اوپر حاشیے لگاتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ پست اور رقیق کلمات استعمال کرتے ہیں۔ ایسا انسان کبھی کامیابی کے مرحلے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اگر کوشش کے باوجود استاد کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ نہایت ہی ادب کے ساتھ، نہایت ہی احترام کے ساتھ، صحیح انداز میں، ادب کے ساتھ، مستحسن انداز میں استاد کو جو ہے وہ اپنا اعتراض منتقل کریں، ایسے انداز میں کہ استاد کی توہین بھی لازم نہ آئے۔ اب پانچواں مطلب فرماتے ہیں اپنے نفس کو اخلاق ذمیمہ اور اوصاف رذیلہ سے پاک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ جب تک دل کی لوح برائیوں سے صاف نہیں ہوتی ہے، انسان کے وجود پر علم کے انوار منعکس نہیں ہوتے ہیں، لہذا انسان کو پاکیزہ ہونا ہوگا۔ اور جب تک دل کا آئینہ صفات رذیلہ سے صاف نہیں ہوتا، صور علمیہ اس پر منعکس نہیں ہوں گے، منعکش نہیں ہوں گے۔ صور علمیہ یعنی وہی علمی تصاویر، وہی علمی صورتیں انسان کی تختی پر ظاہر نہیں ہوں گی، کیونکہ انسان جو ہے وہ صفات رذیلہ سے جو ہے وہ خود کو اس نے آراستہ کر رکھا ہے۔